معراج مصطفیٰ کا انکاری ابو جہل کے گھرانے سے ہوتا ہے اور معراج مصطفیٰ کا اقرار کرنے والا وہ صدیق اکبر کے گھرانے سے ہوا کرتا ہے۔ یہ صدیق اکبر کی ذات بابرکت تھی کہ جنہوں نے تصدیق کی اور فرمایا آپ نے سچ کہا ہے۔ ابو بکر نے نہیں دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھا ابو جہل نے بھی نہیں تھا، لیکن نہ دیکھنے میں دونوں برابر ہیں، نہ ابو جہل نے دیکھا تھا نہ ابو بکر صدیق نے دیکھا تھا، لیکن ایک انکار کر رہا ہے کہ میں نہیں مانتا۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا میں مانتا ہوں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، رات میں اللہ مسجد حرم سے مسجد اقصی لے کر کے گیا۔ دن کا نہار کا ذکر نہیں ہے کہ ہم دن میں لے کر کے گئے، تو آپ اس بات کو سمجھیے کہ رات کو کیوں خاص کیا اللہ نے، دن کو خاص کیوں نہیں کیا۔ فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ رات کے حصے میں اللہ اس وقت لے کر کے گیا جب ابو جہل بھی سو رہا ہے اور حضرت ابو بکر صدیق بھی سو رہے ہیں، اور دن میں اگر لے کر کے جاتا تو دن میں ابو جہل بھی جاگتا اور ابو بکر صدیق بھی جاگتے، دیگر کفار بھی جاگتے، دیگر صحابہ بھی جاگتے، اور انہیں یہ معلوم ہو جاتا، دن کی خبر جلدی پھیل جاتی کہ بھئی آج دن کے وقت کوئی بھی ایک گواہ بن جاتا کہ ہاں میں نے حضور کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، ہاں رسول اللہ یہاں آرام فرما رہے تھے تھوڑی دیر پہلے اور ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ حضور اپنے بستر پر موجود نہیں، کوئی بھی دن میں گواہ بن جاتا۔ لیکن اللہ ایسے وقت لے کر کے گیا کہ جب سب سو رہے تھے، کوئی گواہ نہ بن سکے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ واپس تشریف لے کر کے آ گئے اور میرا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا کہ بھئی اللہ نے مجھے معراج کروائی اور میں رات کے قلیل حصے میں قرآن کے مطابق رات کے قلیل حصے میں مسجد حرم سے مسجد اقصی گیا، اور صرف گیا نہیں بلکہ ہو کر بھی آ گیا۔ کم و بیش 3 مہینے کی مسافت کا فاصلہ علماء بیان فرماتے ہیں، اگر کوئی اپنی سواری پر جائے 3 مہینے کی مسافت اس زمانے میں، اور حضور چند سیکنڈ کے اندر چلے گئے اور چند سیکنڈ کے اندر واپس ہو کر کے آ گئے۔ علماء نے فرمایا یہ اس لیے تھا کہ یہ جب غیب کی بات لوگوں میں آ جائے جس کا کوئی گواہ نہ ہو اور میرے آقا خود بیان کر رہے ہوں اور دو لوگ سامنے ہوں، جن میں سے ایک ابو جہل ہو اور ایک ابو بکر صدیق ہو، اور ایک انکار کر رہا ہو ایک اقرار کر رہا ہو، تو علماء نے بیان فرمایا یہ زمانے کو پتہ لگ جائے کہ معراج مصطفیٰ کا انکاری ابو جہل کے گھرانے سے ہوتا ہے اور معراج مصطفیٰ کا اقرار کرنے والا وہ صدیق اکبر کے گھرانے سے ہوا کرتا ہے۔ یہ صدیق اکبر کی ذات بابرکت تھی کہ جنہوں نے تصدیق کی اور فرمایا آپ نے سچ کہا ہے۔ ابو بکر نے نہیں دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھا ابو جہل نے بھی نہیں تھا، لیکن نہ دیکھنے میں دونوں برابر ہیں، نہ ابو جہل نے دیکھا تھا نہ ابو بکر صدیق نے دیکھا تھا، لیکن ایک انکار کر رہا ہے کہ میں نہیں مانتا۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا میں مانتا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ فرماتے جن کی زبان پہ اللہ کو مان لیا ہے، معراج کی بات ماننا کون سی بڑی بات ہے؟ جب اللہ کو ہی مان لیا ہے حضور والا، اللہ نے اللہ کو مانا ان کی زبان پر۔ کس نے دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو؟ کس نے نہیں دیکھا؟ دنیا میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اپنے نور کا جلوہ کسی کو نہیں دکھایا ہے، تو جب کسی نے دیکھا ہے نہیں تو یہ 1.25 لاکھ صحابہ ایمان کس بات پر لے کر کے آئے؟ غیب پر ایمان لے کر کے آئے۔ فرماتے یا رسول اللہ ہم نے آپ کے دیکھے پر ایمان رکھ لیا، آپ نے بیان فرمایا اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا۔ تو یہ چیز تھی کہ رات کے اندر اس لیے اللہ رب العزت نے معراج کروائی تاکہ پتہ لگ جائے کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں سچا ہے اور کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے میں جھوٹا ہے۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے سبحان، پاک ہے وہ ذات۔ کس چیز سے پاک ہے؟ کوئی حضور کو ساحر کہہ رہا ہے معاذ اللہ، کوئی جادوگر کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ جھوٹے ہیں، یہ سچ نہیں بولتے۔ تو اللہ نے جب معراج کی آیت نازل فرمائی نا تو یہ نہیں فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو اپنے نبی کو معراج پر لے گیا۔ الحمدللہ بھی تو کہہ سکتا تھا۔ سورہ کہف کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام تعریفیں جو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ اس کتاب کو نازل کیا محمد رسول اللہ پہ، لیکن یہاں پر اللہ نے الحمدللہ کا ذکر نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا پاک ہے وہ ذات۔ کس چیز سے؟ اللہ رب العزت اس چیز سے پاک ہے کہ اللہ کسی جادوگر کو اپنا نبی بنائے، اللہ پاک ہے اس چیز سے کہ اللہ کسی جھوٹے کو اپنا نبی بنا کے بھیجے، اللہ پاک ہے اس چیز سے کہ اللہ کسی دھوکے باز کو اپنا نبی بنا کے بھیجا۔ اس نے علماء نے فرمایا یہ اللہ اپنی صفات بیان کر رہا ہے اور فرمایا تم جو ساحر اور جادوگر اور معاذ اللہ نہ جانے کیا کیا نبی کریم کو کہہ رہے ہو، سن لو ان تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے۔ اس نے اگر کسی کو نبی بنا کے بھیجا ہے تو وہ نبی سچا ہے، حق ہے اور کامل اور اکمل ایمان والا ہے۔ وہ جادوگر کبھی نہیں ہو سکتا، وہ ساحر